دے پکڑے چھڑائے محمد تے محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. رب نپ لیا تے حضور چھڑا لین گے, جی حضور نے نپ لیا تو بچ کوئی نہیں ہونی. ہستی ہے تو عظیم ہے, پر اللہ کے مقابل لا کر کھڑا کر دینا. اللہ کے ساتھ کمپٹیشن کروا رہے ہیں کہ اللہ تگڑا ہے یا یہ ذاتیں تگڑی ہیں. ذرا اب ان جملوں پر غور کر کے دیکھ. یہ اشعار جو آپ نے سنے ہیں کہ خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, ان اشعار کو جب انسان سنتا ہے تو یقیناً وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی شرکیہ اشعار ہیں یا کفریہ اشعار ہیں. اس حوالے سے پہلی چیز تو یہ نوٹ کریں کہ جس آدمی نے یہ شعر کہا ہوتا ہے یا کوئی بات کہی ہوتی ہے وہ اس کی بہترین وضاحت دے سکتا ہے کہ میں نے یہ اشعار کس حوالے سے کہے ہیں. ضروری نہیں کہ جو چیز آپ کی سمجھ میں نہ آئے وہ غلط ہے, وہ شرک ہے, وہ کفر ہے, وہ بدعت ہے. چیزیں سمجھنا اور سمجھنے کے بعد ان کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. یہ جو اشعار ہیں اگر ان کو دیکھا جائے کہ جن کو اللہ پکڑ لیتا ہے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا لیتے ہیں, کہ لیکن جن کی پکڑ محمد کی وجہ سے ہوتی ہے ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. اب یہاں پر ان اشعار کو جب سنا جاتا ہے تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نسبت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ طاقت ہے. نعوذ باللہ, ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہاں پر یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ قیامت کے دن جن لوگوں کی پکڑ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہو جائے گی, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے, ان کی شفاعت کریں گے. اور حضور نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کو حق شفاعت استعمال کر کے حضور اللہ کی بارگاہ سے ان کی بخشش کا اعلان کروائیں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا, مقام محمود کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ سے جو اذن ملنے کے بعد اپنی امت کے حق میں سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے. اس کی تفسیر آپ پوری پڑھیں, پھر آپ کو اس شعر کی سمجھ آ جائے گی. لیکن محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کی پکڑ محمد کی گستاخی کی وجہ سے ہو جائے گی یا جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جہنم کے اندر جو ہے وہ روکا جائے گا اور جنت میں داخل نہیں انہیں دیا جائے گا, ان کو کوئی نہیں چھڑا سکتا. جس طرح قرآن حکیم کی آیت مبارکہ ہے کہ اے محبوب ان لوگوں کے بارے میں اگر تو 70 مرتبہ بھی استغفار کرے گا, سفارش کرے گا تو میں ان کی بخشش نہیں فرماؤں گا. یعنی اللہ کے حقوق کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے جس کی پکڑ ہو جائے گی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے اور ان گناہگاروں کو اللہ کے اس قہر سے اور اللہ کی اس ناراضگی سے چھڑا لیں گے. لیکن جن کی پکڑ حضور کی گستاخی کی وجہ سے, بے ادبی کی وجہ سے, حضور کی ناراضگی کی وجہ سے جن کی پکڑ ہوگی ان کو کوئی چھڑا نہیں سکتا. یہ اشعار اسی طرح آپ سمجھیں کہ یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے, ورنہ ان کے اندر کوئی ایسا کفریہ جو ہے وہ بات نہیں ہے, کوئی شرکیہ کلمہ نہیں ہے. جس طرح اللہ قرآن میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اب اللہ تو ہاتھ سے پاک ہے, جسم سے پاک ہے, جسمانیت سے پاک ہے, مقام سے پاک ہے, مکان سے پاک ہے, مکانیت سے پاک ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب اگر اللہ کا ہاتھ مان لیا جائے تو بازو ماننا پڑے گا, بازو مان لیا جائے تو جسم ماننا پڑے گا, جسم مان لیا جائے تو جسمانیت ماننی پڑے گی, جسمانیت ماننی پڑے تو مکانیت ماننی پڑے گی. اسی طرح بعض چیزیں جو میری اور آپ کی سمجھ کے اندر نہیں آ سکتی ان کے اوپر ہم ایسا فتویٰ کبھی بھی نہ لگائیں جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا سر انجام دیا ہے. یہ شعر کفریہ نہیں ہے, یہ شعر شرکیہ نہیں ہے, بلکہ جن کی پکڑ اللہ کی حقوق و لباد کی وجہ سے ہوگی حضور اپنا حق شفاعت استعمال کر کے اپنی امت کے گناہگاروں کو وہاں سے چھڑائیں گے. خدا دے پکڑے چھڑائے محمد, محمد دے پکڑے چھڑا کوئی نہیں سکتا. لیکن جن کی پکڑ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہوگی ان کو وہاں پر کوئی نہیں چھڑا سکتا.